أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. الحمدللہ. ابھی آپ کے سامنے سورہ نمل آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 61 تک تلاوت کی سعادت حاصل کی. پہلے ان آیات کا ترجمہ اور پھر تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے جو آیات ہے وہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. آج چونکہ ہمارا پہلا دن ہے صبح کے ٹائم کلاس لینے کا، تو میں نے کہا بس آغاز کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقاعدہ پھر روزانہ جو ہماری ترتیب ہوگی. آپ کو ٹائم بتایا ہے 6:45. ٹھیک ہے. ابھی تو کافی لیٹ ہوا، تو آئندہ جو ہے 6:45 پہ ہی آغاز ہوگا اور 7:30 سبق کو کلوز کر دیا کریں گے انشاءاللہ. تو اب ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. اس سے پہلے آیت نمبر 59 ہے. قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون. اس کا ترجمہ ایک مرتبہ ہم نے پڑھ بھی لیا تھا، دوبارہ بھی پڑھ لیتے ہیں چونکہ اس آیت کا تعلق آج کے سبق کے ساتھ تھا، اس لیے اس کی تفسیر ہم نے وہاں بیان نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. آج انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے. قل، آپ کہہ دیجئے، الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہے، وسلام، اور سلام ہو، سلامتی ہو، علی عبادہ، اس کے بندوں پر، الذین، جنہیں اصطفیٰ، اس نے چن لیا، اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، خیر، بہتر ہے، اما یشرکون، یا جنہیں وہ سب شریک ٹھہراتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا جنہیں وہ سب شریک ٹھہراتے ہیں. امن، یا کس نے، ام، یہ اصل میں ہے ام، پھر آگے من ہے. ام کا معنی ہوتا ہے یا، یہ اصل میں کیسے تھا لفظ، ام من. ٹھیک ہے. تو ام کا معنی ہوتا ہے یا، من کس نے. ام کا معنی کیا ہوتا ہے، یا. ٹھیک. اور من کا معنی کس نے. ام من، کس یا کس نے، خلق، پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو. کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. اب یہاں پہ سماوات کے نیچے زیر ہے اور ارضا کے اوپر زبر ہے. یہ سماوات چونکہ جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث کا اعراب آپ لوگوں نے پڑھا ہے، حالت نصب اور حالت جر دونوں حالتوں میں زیر کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پہ مفعول واقع ہو رہا ہے، حالت نصب میں ہے تو جمع مؤنث سالم کا اعراب نصب کی حالت میں زیر کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے جمع زیر آیا ہے السماوات. ٹھیک ہے. اس کے اوپر زبر نہیں آتا. والارض مفعول ہے، تو اس وجہ سے اس میں مفرد منصرف صحیح آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، حالت نصب میں زبر کے ساتھ ہی آتا ہے. وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کیا، اتارا، لکم، تمہارے لیے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فَأَنبَتْنَا، فَأَنبَتْنَا، پھر، انبتنا، ہم نے اگائے، بھی، اس کے ذریعے سے، حدائق، باغات، ذات بہجتن،
रौनक वाले। ज़ात का माना होता है वाला, ठीक है। बहजतिन, रौनक वाले। मा काना, नहीं था, लकुम, तुम्हारे लिए, अन तुम भी तू, कि तुम सब उगाती शजरहा, उनके दरख्त। इलाहुन, या कोई माबूद है, मा अल्लाह, अल्लाह के साथ। बल हम, बल्कि वो सब, कौमुन, लोग थे, यादिलून, हट रहे थे, यानी ऐसे लोग थे जो हट रहे थे, उदूल कर रहे थे। अमन, या किसने, जाला, बनाया, अल अर्ज़, जमीन को, करारन, करार की जगह। वजाला, और उसने बनाई, खिलालहा, उसके दरमियान, अनहारा, नहरें। वजाला, और उसने बनाए, लहा, उसके लिए, रवासिया, पहाड़। वजाला, और उसने बना दी, बैन अल बहरैन, दो समंदरों के दरमियान, हाजिजा, हाजिज, एक आड़, मुमानात। इलाहुन, क्या कोई माबूद है, मा अल्लाह, अल्लाह के साथ। बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि उनमें से अक्सर लोग जो है, ला यालमून, वो सब नहीं जानते, उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। जी, तर्जुमा समझ में आ गया सबको? जी, तर्जुमा समझ में आ गया सबको? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन आयात की तफसीर आपके सामने बयान करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इससे पहले, अगर आपको याद हो, कि नसीहत और इबरत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने कौम नूह, उनकी हलाकत और तबाही का जिक्र किया। फिर दरमियान में सुलेमान अलैहिस्सलाम और सबा वालों का हाल बयान किया। उसके बाद कौम समूद की तबाही का तज़किरा हुआ। फिर कौम लूत की हलाकत का बयान हुआ। ये तमाम कौमें कुफर, शिरक और नाफरमानी की बदौलत तबाह व बर्बाद हुई। अब अगली आयत में अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत के बाद अक़ली दलाइल पेश किए हैं, और साथ साथ शिर्क का रद्द किया है। ये एक मुसल्लमा उसूल है कि जब कोई अहम बात करना मतलूब हो, तो पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाती है, और फिर उसके बाद मुकर्रम बंदों पे सलाम भेजा जाता है, और उसके बाद असल बात शुरू की जाती है। अच्छा, अब्दुल कादिर दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, इन आयात में यही चीज सिखलाई गई है। अल्लाह ताला ने इस मकाम पे तौहीद जैसा अहम मजमून बयान करना चाहते हैं, उसके लिए यही तरीका इख्तियार किया गया है। इरशाद हुआ, कुलिल हम्दुलिल्लाह, ऐ पैगंबर, अल्हम्दुलिल्लाह। कुल, आप कह दीजिए कि तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए है। कि तमाम तारीफें किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए है। पिछली आयत में नाफरमानों की तबाही का हाल बयान करके अल्लाह का शुक्र अदा करने की नसीहत की गई है, कि ये लोग जो है अपने अंजाम को पहुंच गए। अच्छी बात तो यही है कि ये लोग जिन्होंने नाफरमानी की है, वो अपनी नसीहत अंजाम को पहुंच जाए। अगर वो नाफरमान लोग दुनिया में मजीद होते, तो मजीद फितना और फसाद का बायस बनते। तो इस किस्म की मिसालें बाज दीगर मकामात पे भी मिलती है। मसलन सूरह अनआम में हमने पढ़ा, फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़ुतिअ, तो काट दी गई, दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू, जालिमों की जड़, जालिमों की जड़ काट दी गई। और सब तारीफें अल्लाह के लिए है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। गोया जालिमों और नाफरमानों की बेखुनी पे अल्लाह ताला की तारीफ करनी चाहिए।
پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اور دوسری یہ کہ ہر اہم کام کے ابتدا سے پہلے وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے اللہ کے منتخب بندوں کا، اور سلام ہے اللہ کے منتخب بندوں پر، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اصطفیٰ کا معنی پسند کرنا بھی ہوتا ہے، گویا اللہ کے پسندیدہ بندوں پہ سلامتی ہو۔ اللہ کے پسندیدہ یا منتخب شدہ بندے اس کے انبیاء کرام ہے، پھر ان کے بعد ان کے صحابہ کرام، اولیاء اللہ، نیک اور صالح بندے ہیں، ان پہ بھی سلام ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی سلامتی میں رکھے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان ایمان کی دولت ہے، جو کہ انبیاء کے توسل سے حاصل ہوتی ہے، اور پھر یہ دولت اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اگلی نسلوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیں۔ ایمان کے بعد احکام شرعیہ کا علم اللہ تعالیٰ کے انہی بندوں کی معرفت حاصل ہوتا ہے، جن پر عمل کر کے انسان کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے، لہذا ان پہ سلام کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ ان کے ساتھ انسان کا تعلق قائم رہے۔ نبی پر درود پڑھنے سے نبی کو کس قدر فائدہ ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، تاہم درود بھیجنے والے کو ضرور فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہمارے درود اور سلام کی وجہ سے درجات عالیہ تک نہیں پہنچتے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود انہیں ان کی صلاحیت اور استعداد اور اپنی مہربانی سے درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم ان پر درود اور سلام بھیجیں اور ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے کہ ہر اچھے کام کے آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے منتخب اور برگزیدہ بندوں پہ درود اور سلام پیش کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اصل بات کرنی چاہیے۔ تو حمد و صلات کے بعد اب توحید کے خطبے فرمایا اللہ خیر اما یشرکون، یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں؟ تو آگے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی عقلی دلائل آ رہے ہیں، اور یہاں بھی انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اپنی عقل کو بروئے کار لا کے بتاؤ ایک طریقہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک طرف جو ہے اللہ تعالیٰ ہے جو منبع ہدایت ہے، تمام ظاہری اور باطنی انعامات اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، تمام تغیرات اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ ہر اعتبار سے با اختیار ہے، اس کے برخلاف انسانوں، جنوں یا فرشتوں میں سے اس کے شریک ہے جو مخلوق ہے، شجر اور حجر ہے جو بے جان چیزیں ہیں اور جنہیں کچھ اختیار حاصل نہیں، ورنہ وہ نفع اور نقصان کے مالک ہے۔ نہیں، وہ نفع اور نقصان کے مالک ہے۔ جب ان دونوں کا تقابل کیا جائے گا تو ہر صاحب عقل اور ہر صاحب مذہب اور ملت کا پیروکار یہی جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے، وہ خالق ہے، ہر اعتبار سے مختار ہے، وہ کمالات کا منبع ہے، وہ مانگنے والا نہیں ہے بلکہ دینے والا ہے، تو ظاہر ہے وہی بہتر ہے۔ بھلا وہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں جو مخلوق ہے اور لوگ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے بعض توحید کے دلائل بیان کیے جن میں غور اور فکر کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے امن خلق السماوات والارض، وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا ظہور ہے
کہ آسمان اور زمین اور ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ توحید خداوندی کے دو درجے ایسے ہیں جن میں سارے کافر اور مشرک بھی متفق ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کی ہستی خود بخود ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ اس بات کی مشرک بھی قائل ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کا وجود ذاتی ہے، باقی ساری مخلوق کا وجود اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ توحید کا دوسرا درجہ خالقیت کا ہے۔ کسی نئے یا پرانے مشرک، ہندو، مجوسی، ان سے پوچھ لے، سب کہیں گے کہ پیدا کرنے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ آگے چل کر توحید کا تیسرا درجہ تدبیر کا آتا ہے۔ یہاں ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ایک صحیح مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، مگر نجومی اس کو ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور مشرک کبھی شجر اور حجر کی طرف، کبھی جنات اور فرشتوں کی طرف، اور کبھی اولیاء اللہ کی طرف۔ یہی سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور پھر چوتھا درجہ توحید کا عبادت کا ہے۔ ایک سچا مومن عبادت بھی صرف اللہ کی کرتا ہے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اسی سے حاجت روائی کر مانگتا ہے، اسی سے مشکل معاملے میں مدد مانگتا ہے۔ مگر مشرک جو ہے وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کے نام کی منتیں مانگتا ہے، اس سے اپنی حاجت پوری کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مطلب صفت تخلیق کے ضمن میں دہریوں کی قلیل تعداد کے علاوہ ہر مذہب اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ صرف اللہ ہی کو خالق تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے تو صاف کہہ دیا ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ عرش سے لے کے فرش تک، ملائکہ سے لے کے جنات تک، ہر چیز مخلوق ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ ارض و سما کا خالق کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل بیان فرما دی۔ اچھا یہ بتاؤ، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، تمہارے لیے آسمان کی طرف سے پانی کس نے نازل کیا؟ یعنی بارش کون برساتا ہے؟ سما کے لفظ میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ نزول بارش کا سبب صرف بادل نہیں ہے، بلکہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بارش کے لیے خطے اور مقدار کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس میں کسی مخلوق کی خواہش کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کار فرما ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ بارش برسانا بھی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے، پھر خود ہی فرمایا کہ بارش کے نتیجے میں وَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، ہم نے اس پانی کے ذریعے بارونق باغات لگائے ہیں۔ حدیقہ اس باغ، حدائق یہ حدیقہ کی جمع ہے، اور حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد دیوار یا جھاڑیوں کی باڑ ہو، جس کے ارد گرد دیوار موجود ہو یا جھاڑیوں کی باڑ ہو، اس کو حدیقہ کہتے ہیں، ورنہ عام باغ کو بستان بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہر چیز کی تخلیق، بارش کا نزول اور باغات کی پیداوار یہ ہمارا ہی کام ہے۔ اور ساتھ میں وضاحت بھی فرما دی، مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں کہ باغات کے درختوں کو اگا سکو یا پھل پھول لا سکو، یہ سب جو ہے ہماری ہی قدرت کا کرشمہ ہے۔ تو فرمایا جب ان میں سے کوئی بھی چیز کسی کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر یہ تو بتاؤ، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بھی ہے جس نے ان میں سے کوئی کام بھی کیا ہو، زمین و آسمان یا ان کی کسی چیز کو پیدا کیا ہو، آسمانی کروں کو بنایا ہو، بارش برسائی ہو یا درخت اگائے ہو؟ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیوں بناتے ہو؟
کبھی اللہ تعالیٰ کی صفت میں دوسروں کو شریک کرتے ہو اور کبھی عبادت میں، آخر یہ کیوں؟ تو فرمایا حقیقت یہ ہے بل ہم قوم یعدلون، یہ ایسے لوگ ہیں جو اتنے واضح دلائل کے باوجود حقیقت کے اعتراف سے انحراف کرتے ہیں، یعنی حق بات کو دیکھ کر منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں۔ یعدلون کا معنی انحراف بھی ہے اور دوسروں کو برابر کرنا بھی ہے، عادل سے اگر ہو، گویا یہ لوگ بڑے ظالم ہیں اور بے انصاف ہیں جو اتنی واضح دلیلوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ ان تمام دلائل پہ اگر انسان اپنی عقل کے ساتھ غور کرے تو اس کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی چیز بھی غیر اللہ کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک کیوں بنایا جائے؟ زمین کی تخلیق کے بعد امن جعل الارض قرارا، اس کو قرارگاہ یعنی ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنایا؟ آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین ٹھہرنے کی جگہ اور ایک وقت یعنی قیامت تک فائدہ اٹھانے کا تھر و سامان ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو یہ پورا نظام تبدیل کر دیا جائے گا اور دوسرا نظام قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساخت ہی ایسی بنائی ہے کہ انسان اس پر سہولت کے ساتھ سارے کام انجام دے سکتا ہے۔ زمین نہ تو اتنی سخت ہے کہ اکاڑی نہ جا سکے اور نہ ہی اتنی نرم ہے کہ انسان اس میں دھس جائے۔ اس زمین میں لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، کنویں کھودتے ہیں، اس میں مکانات تعمیر کرتے ہیں اور باقی کاروبار انجام دیتے ہیں۔ سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، جی آواز آ رہی ہے؟ آواز ذرا کنفرم کر دیں کہ آواز آ رہی کہ نہیں۔ جی بہتر، ٹھیک۔ سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، جو ہر زندہ اور مردہ کو اپنے تحویل میں لیے رکھتی ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے زمین کے اوپر سارے کام کرتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو یہی زمین اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، کہ ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں مرنے کے بعد تمہیں واپس لوٹائیں گے اور قیامت کو اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ تو مطلب انسان کا ماضی، حال اور مستقبل اسی زمین کے ساتھ وابستہ ہے۔ لفظ قرار اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا مستقر صرف یہی زمین ہے، انسان کی قرار یہی زمین ہے، نہ کہ دوسرے سیارے، چاند، مریخ، مشتری وغیرہ۔ موجودہ زمانے میں سائنس نے اس قدر ترقی کی ہے کہ لوگ چاند تک پہنچ گئے، مریخ تک پہنچ گئے، وہ بھی انسان کے لیے مستقر کی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہاں پر نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے، نہ ہوا ہے، ایسی حالت میں انسان وہاں پہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ جو لوگ عارضی طور پہ وہاں پہنچتے ہیں وہ ضرورت کی ہر چیز یہاں سے لے کے گئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق چاند پہ 1 پاؤنڈ خوراک پہ کم از کم 30,000 پاؤنڈ خرچ آتا ہے۔ وہاں پر پہنچنے کا لباس چند لاکھ میں تیار ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان حالات میں چاند پہ رہائش رکھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ بنایا، نہ کہ
किसी दूसरे सयारे को। बात समझ आ गई? अल्लाह ताला ने तौहीद की चौथी दलील ये बयान फरमाई कि बताओ तो कि वो कौन है। वजअल खिलालहा अनहारा, जिसने जमीन में नहरें चला दी है। अल्लाह ताला ने ऐसा इंतजाम फरमा दिया है कि पहाड़ों पे बारिश होती है तो वो दरियाओं और नदी नालों की सूरत में मैदानी इलाकों को सैराब करती है। पहाड़ों पे जमने वाली बर्फ पिघलती है तो दरियाओं में सारा साल पानी आता रहता है जिससे जमीन सैराब होती है। ये भी अल्लाह ताला ही का काम है। वजाल लहा रवासिया, और जमीन पर बोझल पहाड़ रख दिए हैं ताकि जमीन डोलने न पाए। और फिर इन पहाड़ों से पानी के अलावा दरख्त, जड़ी बूटियां, पत्थर और मादनियात जो है वो हासिल होती है, जो लोगों के लिए निहायत कारामद चीजें हैं। जमीन पे पहाड़ भी उसी ने ठिकाए हैं। वजाल बैन अल बहरैन हाजिजा, और दो दरियाओं या समंदरों के दरमियान आड़ पैदा कर दी है जिसकी वजह से मीठा और कड़वा पानी आपस में खल्त मल्त नहीं होता। ये तमाम चीजें अल्लाह ताला की वहदानियत की दलील है और उसकी कुदरत कामिला का शाहकार है। तो भला बताओ तो सही, अइलाहुम मअल्लाह, कि अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा इलाह भी है जो इनमें से कोई काम कर सके? फरमाया, अल्लाह के अलावा माबूद तो कोई नहीं है, बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि अक्सर लोग बेइल्म और बेसमझ है जो इन तमाम दलाइल और शवाहिद के बावजूद शिरक करते हैं। अगर ये लोग इन दलाइल पर ही गौर कर लेते तो बात इनकी समझ में आ जाती। ये अल्लाह ताला की तदबीर और उसकी इबादत में दूसरों को शरीक ना करते, मगर उन लोगों में गौर और फिक्र की सलाहियत ही नहीं है। ये बेसमझ लोग हैं। अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल ना फरमाए, हमारी हिफाजत फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा सबक मुकम्मल हो गया। कल से इंशाल्लाह फिर वक्त पे ही हम सबक का आगाज करेंगे। वक्त पे ही सबक को बंद कर दिया करेंगे। आज 20 मिनट ताखीर हो गई तो कल इंशाल्लाह वक्त पे ही बंद कर दिया करेंगे, ठीक है? 6:45 पे सबक का आगाज होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और 7:30 बजे सबक खत्म हो जाया करेगा, ठीक है इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ सबको सबक की समझ आ गई होगी, कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो सवाल पूछ सकते हैं।